بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم عمران خان نے پٹرول، ڈیزل اور بجلی کی قیمتوں میں جو کمی کی ہے اس پر اپوزیشن تنقید کرتی جا رہی ہے، لیکن تنقید کسی دلیل کے بغیر ہے۔ کیا یہ درست نہیں کہ پٹرول، ڈیزل اور بجلی کی قیمتیں کم ہونے سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا اور اس کی زندگی آسان ہو جائے گی؟ ایک بات میں مانتا ہوں کہ ملک میں ہونے والے لانگ مارچ جو ہیں ان کی شدت اور قبولیت میں کمی آئے گی۔ میں نے ابھی 2 دن پہلے کہا تھا کہ عمران خان ان مارچز کے معاملے میں اپوزیشن کو ایسا جواب دے سکتے ہیں جو انہیں حیران کر دے، اور عمران خان نے وہ جواب دے دیا۔ ملک کے طول و عرض میں عمران خان کے روس جانے پر بے جا تنقید ہوئی، لیکن عمران خان نے کہا کہ زندہ اور آزاد قومیں ہمیشہ ان کی خارجہ پالیسی بھی آزاد ہوتی ہے۔ وہاں یعنی روس میں وہ ہوا جو قومی مفاد میں تھا۔ گندم اور گیس کی درآمد کے معاہدے ہوئے، ان پر بات ہوئی۔ اب اپوزیشن کو کون یہ مشورہ دے کہ تنقید ضرور کریں لیکن قومی مفادات کو زخم نہ پہنچائیں۔ خود میرا تعلق میڈیا سے ہے اور میں ایک ایسی تنظیم کا صدر ہوں جو میڈیا کی آزادی کے لیے ببانگ دہل بات کرتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میڈیا کی آزادی کے لیے اس وقت جو لوگ بات کر رہے ہیں کیا وہ سپانسرڈ نہیں؟ کیا وہ مجھے یہ بتائیں گے کہ وہ پیسہ کہاں سے لاتے ہیں؟ اس طرح اگر عمران خان کی حکومت چاہتی ہے کہ سوشل میڈیا سے پورنوگرافی ختم ہو، انہیں کیا تکلیف ہے اور اس میں برا کیا ہے؟ عمران خان کی حکومت اگر فیک نیوز کے خلاف بات کرتی ہے تو اس میں برا کیا ہے؟ میں تو یہ بھی پوچھتا ہوں کہ عمران خان کی اہلیہ کے بارے میں خبر چھپی اور خبر نشر ہوئی کہ وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اگر کوئی ایسا میڈیا کا بندہ موجود ہے جو اس خبر کو ثابت کر سکے تو وہ بسم اللہ ضرور آگے آئے اور اس کو سچ ثابت کرے، لیکن اس خبر میں 1% بھی سچائی نہیں۔ اور میں میڈیا کے بڑوں سے پوچھتا ہوں جو خود کو بڑے کہتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیسے بڑے ہیں، کہ کیا کہ بیویاں ناراض ہو کے چلی جاتی ہیں، لیکن اس خبر میں تو کوئی صداقت ہی نہیں تھی۔ اور دوسرا، کیا یہ موضوع ہے خبروں کا، یا موضوع ہونا چاہیے کہ فلاں کی بیوی گھر سے چلی گئی؟ جس کے بارے میں آپ یہ خبر چھاپیں گے وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ میں پھر پوچھتا ہوں، میڈیا کی آزادی کے لیے یہ جو سپانسرڈ طریقے ہیں یہ کس پیسے سے چل رہی ہیں، کیسے چل رہی ہیں؟ اور یہ جو پیکا یا پیکا کا ایشو تھا، اس میں اگر کوئی خرابی تھی تو کیا مذاکرات نہیں کرنے چاہیے تھے؟ ہم نے پہلے میڈیا کی اتھارٹی کے لیے مذاکرات نہیں کیے؟ کیا کچھ لوگ میڈیا کی تحریکوں کو اپوزیشن کے مارچز کا حصہ بنانے کی کوشش نہیں کر رہے؟ میرا سوال اتنا ہے کہ یہ تو بتائیے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور تحریکیں کیوں چل رہی ہیں؟ اس پر بات کرتا رہوں گا۔ تھینک یو۔